बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपके सिलेबस की दूसरी गज़ल जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की वो पढ़ेंगे। इस गज़ल के इशार की तशरीह से पहले हम बात कर लेते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के बारे में। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला आपका नाम है और तखल्लुस आपका गालिब है। आप आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। वालिद की वफ़ात के बाद आपके चचा ने परवरिश की। उनके चचा का नाम नसरुल्लाह बेग था। वो भी एक जंग में कत्ल हो गए। उसके बाद आप अपनी वालदा के साथ आगरा से दिल्ली आ गए और सारी उम्र दिल्ली में ही गुजारी। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का उर्दू शायरी में और नसर में भी मकाम व मर्तबे की अगर बात करें तो शायद मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब वो हस्ती हैं जिनके बगैर उर्दू अदब जो है, ख़ास तौर पे उर्दू गज़ल जो है वो नामुकम्मल है। बेशक उन्होंने उर्दू नसर में भी नई जहतें मुरतब की, नई बातें इंट्रोड्यूस करवाईं, नए लोग, नई चीज़ें दी और जो हट के काम किया, जिसकी वजह से मिर्ज़ा गालिब का नाम उर्दू शायरी में भी, उर्दू नसर निगारी में एक ही जैसा लिया जाता है। लेकिन उर्दू नसर निगारी के साथ साथ आपने उर्दू शायरी में बहुत बुलंद मकाम हासिल किया और गज़ल को एक नया रंग दिया। गालिब की अहम तसनीफ़ में दीवान गालिब उर्दू में है, दीवान फ़ारसी है, गुलराना है, महर नमरोज़ है, दस्तंबू है, कातिब-उरान है, लताइफ़ गैबी, कादिरनामा, औदे हिंदी और उर्दू मल्ला शामिल हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को हर दौर में उस्ताद शायर माना जाता है और माना जाना रहेगा। आपकी शायरी के बगैर जो है उर्दू शायरी, उर्दू गज़ल ख़ास तौर पे नामुकम्मल है। आपके जो आपकी सिलेबस पे जो नज़म शामिल है उसे हम आज पढ़ेंगे। इसकी तशरीह को बच्चों गौर से सुनिएगा। छोटी बहर की यानी जो है लंबी लाइनों वाली, लंबे मिसरों वाली ये नहीं है, ये छोटी बहर की गज़ल है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्ज़ा गालिब के यहाँ जो है हमेशा रूटीन से हट के जो रवायत थी गज़ल की, उससे हट के भी बातें होती हैं, वो इस गज़ल में आपको मिलेंगी। तो दिले नादां पागल दिल, तुझे हुआ क्या है, अपने दिल से ही पूछ रहे हैं। प्यारे बच्चों, दिल बोलता तो नहीं है, लेकिन दिल को मुखातिब इसलिए किया जा रहा है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं ना, आप पढ़ते होंगे या बात करते होंगे घर में कि आपकी मामा आपसे पूछे कि बेटा खाना खा लें, तो आप आगे जवाब दे देंगे मामा मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ये जो दिल तो कुछ नहीं कहता होता, यानी आप चाह नहीं रहे होते। आपकी बात, आपका दिल करने का मतलब ये है कि आपका इस वक्त मूड नहीं है, आपका मिजाज नहीं है, या आप ये करना ही नहीं चाहते। तो उसे फिर दिल को, दिल का इम्पॉर्टेंस इसलिए कहते हैं हम उर्दू शायरी में भी, हत्ता कि कुरान में भी दिल का ही जिक्र आता है बार बार कि दिल जो है हमारे जिस्म का, बहुत बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम हिस्सा है। अगर दिल को कुछ खुदा न खास्ता हो जाए तो इंसान को बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए शायरी में भी दिल के साथ मुखातिब हुआ जा रहा है और यहाँ भी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो है दिल को मुखातिब कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तू बता कि जो मुझे दुख हैं, जो मुझे परेशानियाँ हैं या जिन परेशानियों में मुब्तला हूँ, इसके बारे में तू मुझे बता कि मुझे क्या हुआ है और आखिर इस दर्द, जो मुझे तकलीफ़ है, जो मुझे परेशानी है, जो मुझे दुख है, जो गम है, इसकी दवा क्या है, यानी इसका इलाज क्या है। दिल से ही पूछ रहे हैं और दिल ही से ही आगे जवाब ही दे रहे हैं जी कि मुझे तू ही बता, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में क्यों हैं, मेरे लिए क्यों हैं, और तू ही बता जी कि इसका इलाज क्या है। इसी बात को, इसी मौजू को लेके आगे चलते हैं। हम है मुश्ताक और वो बेजार। मुश्ताक चाहने वाला, जो चाहता है किसी को, किससे मोहब्बत करता है, किसी का ख्याल रखता है, और बेजार कोई नफ़रत करता है, किसी को मिलना नहीं चाहता। तो वो यही कह रहे हैं जी कि अपने महबूब के बारे में कि, और अपने बारे में भी कह रहे हैं कि हम तो अपने महबूब को चाहते हैं, हम तो उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो हमसे नफ़रत करते हैं और हम उनके करीब जाते हैं, वो हमसे दूर जाते हैं। और फिर अल्लाह से बात कर रहे हैं, या इलाही, ये माजरा, किस्सा, माजरा कहते हैं बच्चों किस्से को, कहानी को। या इलाही, या इलाही मुझे तो समझ नहीं आ रही, या बारी ताला तू ही बता ये मामला क्या है जी, कि होना तो ये चाहिए
کہ جو کسی کا خیال رکھے دوسرا بھی اس کا خیال رکھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ تیسرا شعر ہے جی کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ عمومی طور پر شاعر حضرات جو ہیں یہ خواہش کرتے ہیں جی کہ ان کا محبوب یا جو جس کو وہ چاہتے ہیں وہ ان سے گفتگو کرے، بات کرے، لیکن یہاں وہ بات کر رہے ہیں جی کہ میں منہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی قوت گویائی دی ہے۔ منہ میں زبان رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زبان دی ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ ابھی عمومی طور پہ اردو شاعری کا یہ ایک عنوان ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو شاعر ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں جی کہ میں مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ میں زبان تو رکھتا ہوں، میں بول بھی سکتا ہوں، میں بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن کوئی پوچھے تو صحیح نہ کہ میں چاہتا کیا ہوں، میری خواہش کیا ہے، میں اپنے محبوب کے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہوں۔ اور ایک اور بڑی دنیا کی حقیقت کا ذکر کر رہے ہیں اگلے شعر میں، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وفا ہوتے ہی بچوں ساتھ نبھانا، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں کسی کا ساتھ، جو ساتھ نبھائے اسے وفا کرنا کہتے ہیں، اور جو ساتھ چھوڑ جائے اسے جفا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وفا کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یعنی ساتھ نبھانے کی ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں جنہیں اس لفظ کا مطلب کا ہی نہیں پتا جی کہ وفا ہوتی کیا ہے، ساتھ نبھانا ہوتا کیا ہے، کسی کے دکھ کیسے غم گساری کی جاتی ہے، کسی کے دکھ کیسے بانٹے جاتے ہیں، جن کو اس بات کا ہی نہیں پتا وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کسی کا بھلا کرو گے، کسی کا بہتری چاہو گے، آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ یہ دوسرے لوگوں کو یہ کہہ دے گا آپ کے بارے میں کہ آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کو بھی لوگ اچھے طریقے سے ملیں گے، آپ کا بھی لوگ خیال رکھیں گے، بشرطے کہ آپ مخلوق خدا کا خیال رکھیں، یہ قانون فطرت ہے۔ درویش مانگنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ درویش سے مراد مانگنے والا نہیں ہے، درویش وہ ہے جسے دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، دنیا کی آسائشات سے یا دنیا کے معاملات سے وہ دور رہتا ہے، اسے درویش کہا جاتا ہے۔ تو درویش جو کوئی بھی ہے وہ یہی بات کرتا ہے، صدا آواز، کہ اس کی آواز یہی ہے، وہ ساری دنیا کو یہی بتا رہا ہے کہ تو بھلا کر، تیرا بھی اللہ بھلا کرے گا۔ اور بچوں یہ حقیقت آپ کو، مجھے، سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مخلوق خدا کا خیال رکھتا ہے اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا والے خود آپ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا نقصان نہ کریں، کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے اس کا دل دکھے۔ تو یہی بات ایک درویش کی، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، یا ایون کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا یہی حکم ہے کہ آپ کسی کا بھلا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا، آپ کی بہتری ہوگی۔ جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ابھی نثار کرنا، قربان کرنا، ابھی شاعر کے لیے اپنی جان جو ہے، کسی بھی انسان کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بچوں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پوری زندگی جو ہے اپنی گزارتے ہیں، جتنی بھی ہماری زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہم اپنی جان کی حفاظت بہت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ سامنے سے گاڑی آ رہی ہو تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جناب کہ کہیں ہمیں یہ گاڑی نقصان نہ پہنچا دے، یعنی ہمیں جان کا خطرہ، ہم بیمار ہو جائیں ہم فوری ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں جی کہ اس کا علاج کیا دیا جائے تاکہ ہماری جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو اس سے زیادہ قیمتی چیز کو نہیں ہے، اور اسی قیمتی چیز کو مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی وجہ سے یا محبوب کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ جی دعا اور کیا ہوتی ہے، لیکن میری جان ایک ایسی چیز ہے جو سب کے لیے، کسی کے لیے بھی قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن میں اپنے محبوب پہ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا یہ کہ دعا کیا ہے، کیونکہ اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان ہی قربان کر دے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے،
ابھی بات یہاں پہ اپنی کم آئے گی کہ عاجزی کا ذکر کر رہے ہیں. مقطع ہے یہ بچوں, مقطع وہ شعر ہوتا ہے, آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اسے ہم شاعری کی اصطلاح میں مقطع کہیں گے. تو میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب, میں یہ مانتا ہوں کہ غالب میری کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چیز مفت مل جائے تو اس میں برائی کیا ہے. تو کہتا ہے جی کہ میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے یا اپنا میرا دل جو ہے دینے کے لیے مفت دینے کے تیار ہوں. اگر میرا محبوب اسے خرید لے یا اپنے پاس رکھ لے تو اس میں برائی کیا ہے, مفتی چیز مل رہی ہے اور میں کون سی اس کی قیمت مانگ رہا ہوں. یہاں غالب کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کو مفت مل رہی ہے, عزت مل رہی ہے, مقام مل رہا ہے, مرتبہ مل رہا ہے, تو اسے اس کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ مفت جو مل رہی ہے اس میں کوئی ایفرٹ بھی نہیں ہو رہی, کوئی محنت بھی نہیں ہو رہی, کوئی قیمت بھی نہیں مانگی جا رہی, تو پھر اس میں برائی کیا ہے. بچوں یہ غزل ہم نے پڑھی, امید ہے آپ کو کافی ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہوں گی. ابھی بچوں آپ نے کل والے لیکچر میں نے آپ کو جائزہ دیا تھا کہ نظم برسات کی بہاریں پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ کا آج آپ نے جائزہ لکھنا ہے. تو ابھی آپ بچوں جائزہ لکھیں گے, نظم برسات کی بہاریں پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ کے خلاصے دونوں نظموں کا جائزہ لکھیں. اس کے بعد یہی غزل جو ہم نے پڑھی ہے اس کا شعر نمبر 6-7 کی تشریح لکھنی بھی ہے اور آپ نے یاد بھی کرنی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کا اس کا بھی جائزہ ہوگا اور یہ رجسٹروں پہ لکھ کے باقاعدہ الگ رجسٹر جو آپ کا رجسٹر آپ استعمال کرتے ہیں ہمارے ایجوکیٹر کا, اس پہ جیسے آپ کلاس میں کام کرتے ہیں اس پہ آپ لکھا کریں ہوم ورک یعنی گھر کا کام جائزہ لکھ کے اسکول سیٹرڈے کو بھیج دیں, ہم آپ کو رجسٹر چیک کر کے آپ کو واپس بھجوا دیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.